الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضر و اباحت کورس کی قسط نمبر 33 اور 34 آپ کے گروپ میں پیش کی گئی۔ آج ہم لہو و لعب کے بارے میں مسائل سیکھیں گے۔ لہو و لعب کا مطلب ہوتا ہے کھیل کود یا اسی طرح گانے باجے دیگر معاملہ۔ امام بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے شراب اور جوا اور ڈھول حرام کیا اور فرمایا ہر نشے والی چیز حرام ہے، یعنی جو بھی چیز نشہ دے، چاہے قیامت تک کوئی بھی نئے سے نئی چیز نشے والی آ جائے، سب اس حدیث پاک کے اصول کے تحت کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی، چاہے اس کا ذکر قرآن و حدیث میں واضح ہے یا نہیں۔ جو بھی چیز نشہ دے، چاہے وہ آج کے دور میں چرس ہو، ہیروئن ہو، آئس ہو، کوئی بھی چیز ہو جس سے بھی نشہ آتا ہے، بندے کا دماغ جو ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے، وہ چیز کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ ابھی اس حدیث پاک میں یہ بھی پتہ چلا کہ ڈھول بھی حرام ہے۔ اب ڈھول کے سوا اور بھی جو چیزیں گانے باجے کے ہیں، میوزک ہیں، جو بھی چیزیں آئیں گی وہ ساری کی ساری کیا ہو جائے گی؟ وہ حرام ہو جائیں گی۔ کہ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا میری بعثت کا ایک مقصد کیا ہے؟ گانے باجے کے آلات کو توڑنا ہے۔ آج کئی جو 2 نمبر مولوی ہیں جن کو بیسیکلی کچھ آتا جاتا نہیں، ویسے ہی جدید لوگوں کو مسائل بیان کرنے کے عادی ہیں اور لوگوں کو رعایتی فتوے دینے کے ہیں، جنہوں نے کسی مدارس کے ساتھ باقاعدہ اپنا وقت نہیں گزارا اور وہاں نہ تعلیم حاصل کیا، وہ اس طرح کے حرام کاموں کو جائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں ہے، ڈھول بھی جائز ہے، گانے باجے بھی جائز ہیں، اور بھی کئی حرام کاموں کو جائز قرار دے دیتے ہیں، جبکہ اس حدیث پاک کے اندر واضح طور پر آقا علیہ السلام نے ڈھول کو حرام قرار دیا، کیونکہ ڈھول حضور علیہ السلام کے دور میں ایک میوزک کا آلہ تھا۔ تو آج کے دور میں بھی جو مزید لیٹسٹ میوزک کے آلات آ چکے ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ آٹومیٹکلی حرام ہو جائیں گے۔ عید کے دن اور شادیوں میں ڈف بجانے کی شرعاً اجازت ہے، تو جتنی اجازت شریعت نے دے دی صرف اتنی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ وہ جو ڈف بجائی جائے وہ جھانج والی نہ ہو، اس کی سائڈوں کے اندر کوئی جھانج نہ لگی ہو، سادہ سی ہو، اور اس کو پھر جو بجانے والے ہوں وہ بچیاں ہوں، چھوٹی بچیاں ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ بڑے مرد یا بڑی عورتیں اس کو بجا رہی ہوں، کیونکہ جتنا حدیث سے ثابت ہے جسٹ اتنا ہی رکھیں گے۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے جو ہوتے ہیں کئی نعت خواں، وہ ڈف کے ساتھ نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ حدیث سے ثابت ہے، تو حدیث سے وہ واضح طور پر ثابت ہے کہ جو چھوٹی بچیاں تھیں انہوں نے ڈف کے ساتھ نعت پڑھی تھی، اور وہ ڈف ایسی نہیں تھی کہ جو آج کے دور میں میوزک والی نعتوں کے ساتھ بجا رہے ہوتے ہیں۔ میوزک والی نعتیں بھی شرعاً درست نہیں، قوالیاں جو ہمارے یہاں رائج ہو گئیں وہ بھی جائز نہیں۔ اسی طرح آنے والے وقت میں جو حدیث پاک میں فرمایا کہ لوگ قرآن کو میوزک بنا لیں گے، یعنی میوزک کے ساتھ قرآن بھی پڑھنا آنے والے وقت میں آئے گا، جس طرح آج نعتیں چل گئی ہیں، ڈسکو نعتیں ہو گئی ہیں، تو شرعاً ڈف کی جتنی اجازت ہے اس کو صرف اتنا ہی رکھیں گے۔ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے یا خبردار کرنے کے لیے بگل بجانا، پہلے زمانوں میں بگل ہوتا تھا، آج کے دور میں عام طور پر سیٹی ہوتی ہے، تو سیٹی بجا دینا جیسے کہ سارجنٹ بجاتے ہیں ٹریفک کے نظام کے لیے، یا اسی طرح کوئی اور چیز ایسی کہ جو لوگوں کو سحری کے لیے جگانے کے لیے ہو، اس کی شرعاً کیا ہو جائے گی؟ وہ اجازت ہو جائے گی، لیکن ڈھول کی نہیں ہوگی۔ اور کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کے ساتھ وہ ڈھول والی مشابہت نہ ہو، اس کی اجازت ہو جائے گی۔ اسی طرح کھیل کود کے اندر گنجفا، چوسر کھیلنا ہے جو کہ پرانی کھیل ہیں، مزید شطرنج بھی ہے، اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں، یعنی تاش ہو، شطرنج ہو، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ لہو و لعب ہیں، اس کی اجازت نہیں۔ شطرنج کی بعض علماء نے شرائط کے ساتھ اجازت دی ہے، لیکن وہ شرائط ہر جگہ نہیں پائی جاتی۔ جو تاش ہوتی ہے اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں کہ اس کے اندر تصاویر بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح اور کئی کھیل ہیں جس کی شرعاً اجازت نہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ 3 قسم کے کھیلوں کے علاوہ ہر کھیل جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ منع ہے۔ اور 3 کھیل کون سی ہیں؟ کہ اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا، اس کے ساتھ مذاق تھوڑا بہت کر لینا۔ اسی طرح گھوڑ سواری ہے کہ گھوڑے کے اوپر سوار ہونا، یہ بھی ایک قسم کی پریکٹس ہے کہ جہاد کے لیے اپنے آپ کو توانا کرنا ہے۔ اسی طرح تیر اندازی کہ اپنے تیر کو سیٹ کرنا، یہ جو 3 کھیل ہیں اس کی شرعاً اجازت ہے کہ بیسیکلی یہ بھی کھیل جو ہیں کہ کیا ہے؟ آخرت کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کیا ہے؟ یہ بہتر ہے کہ جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ جب وہ اچھی باتیں کر رہا ہے، اس کے ساتھ پیار کر رہا ہے، تو بیسیکلی یہ گھر کے ماحول کو اچھا کر رہا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر جب گانے باجے کی اجازت نہیں ہے تو ناچنا، تالی بجانا، اسی طرح گٹار، ہارمونیم، جتنے بھی میوزک کے آلات ہیں یہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ یہ ناجائز ہو جائیں گے۔ آج کل کے دور میں جو قوالیاں ہیں یہ بھی شرعاً جائز نہیں، اور جو قوالیوں کے ساتھ لوگ اچھلتے کودتے ہیں، دمالے ڈالتے ہیں، بنگرے ڈالتے ہیں، چادریں ڈول بجا کر مزاروں کے اوپر چڑھاتے ہیں، یہ بھی شرعاً جائز نہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں جی چشتی سلسلے سے جو ہے وہ
قوالی نکلی، یہ بھی ان کے اوپر ایک الزام ہے کہ مزامیر کی قوالی کسی بھی سلسلے میں کسی بھی بزرگ سے ثابت نہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت کر دی تو اب کسی ولی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کے خلاف کوئی عمل کرے۔ اسی طرح یہ یاد رکھے کہ یہ جو وجد ہوتا ہے اس کے لیے بھی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب جو ہے نا بیانات دیتے ہیں اور عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں۔ کئی جعلی پیر جو ہوتے ہیں وہ ملنگ بن کر جو ہے وہ کہہ رہے جی ہم وجدانی کیفیت میں ہیں۔ تو یہ یاد رکھے جو بزرگان دین سے جو وجد کے معاملات ثابت ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ کی محبت میں مستغرق ہو جاتے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، ان کا دماغ جو ہوتا تھا وہ آخرت کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جاتا تھا، تو ان کو دنیاوی معاملات کا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ جبکہ ہمارے یہاں جو ہوتا ہے چرس پی کر، بھنگ پی کر، اسی طرح اور نشے کر کر وہ دمالے ڈال رہے ہوتے ہیں، تو ان کا وہ عمل نہیں ہے جو بزرگوں کا تھا۔ اسی طرح ہمارے یہاں بابا بلے شاہ علیہ رحمہ کے بارے میں بڑے غلط ملت باتیں مشہور ہے کہ جی وہ ناچتے تھے، وہ طوائف کے پاس ڈانس سیکھنے چلے گئے، یہ بھی غلط ہے۔ جو حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ تھے یہ وحدت الوجود کے قائل تھے، یعنی یہ ملامتی رنگ بھی کرتے تھے اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستغرق تھے۔ ان کے معاملات وہ نہیں ہے جو آج کل کے جعلی پیروں کے ہیں، اس لیے ان کو دلیل بنا کر ناجائز و حرام کام کرنا، ناچنا گانا، یہ سب کیا ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کبوتر پالنا کہ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے، تو یہ بھی شرعاً درست نہیں ہے کہ اس کے اندر کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہی ہوتا ہے کہ چھتوں کے اوپر چڑھتے ہیں، لوگوں کے گھروں کے اندر جھانکتے ہیں، کبوتروں کے جو ہے وہ دھیان لگے رہتے ہیں، نمازوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی، ان کی گردنیں آسمانوں کی طرف ہی رہتی ہیں، بازیاں لگاتے ہیں، کبوتروں کو بھوکا رکھتے ہیں، کئی دیر ان کو بیٹھنے نہیں دیتے، ان کے سانس پکا کرواتے ہیں تاکہ کل کو جب ہماری بازی لگے تو اس کے اندر یہ جیت جائے، اور اس کے اندر جوئے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ سب صورتیں کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جانوروں کو لڑانا، یعنی مرغ کو، تتر کو، بٹیر کو، مینڈے کو، بھینسے کو، بڑا ظلم ہوتا ہے، جانوروں کو لڑاتے ہیں، وہ خونوں خون ہو جاتے ہیں اور لوگ تماشا دیکھتے ہیں، تو یہ لڑانا بھی جائز نہیں، اس کا تماشا دیکھنا بھی جائز نہیں، یعنی ایسے چیزوں سے بندے کو اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اسی طرح کشتی لڑنا اگر لہو و لعب کے طور پہ نہ ہو تو یہ جائز ہے کہ یہ بھی ایک قسم کی طاقت ہے، لیکن ہمارے یہاں جو ہوتا ہے وہ جو کشتی لڑی جاتی ہے وہ رانے ننگی کر کر اور عجیب و غریب انداز سے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔